آپ سے ضرورت نہیں آئی کہ ایسے ملک جہاں پہ غروب اور آفتاب نمودار ہوتے ہیں، جہاں پہ ہوتے ہیں غروب بھی ہوتا ہے اور طلوع بھی ہوتا ہے، وہاں پہ نماز کے اوقات فجر اور مغرب کی اپنی مرضی سے کیے جا سکتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے وہ شرائط کون سی ہیں جو مغرب اور فجر کو معین کرتی ہیں۔ اگر وہ شرائط پوری نہ ہوں تو پھر انسان کو اندازے سے دخل اندازی کا حق مل جاتا ہے حسب حالات۔ مثلاً مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کی کوئی شرط ہے آپ کے علم میں؟ غروب آفتاب کے فوری بعد نہیں، فوری بات تو پڑھی جا سکتی ہے، کب تک؟ سورج ہونے سے پہلے پہلے تو ظاہر ہے یہاں پہ ہمارے 2-3 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا، اردو بات کر رہا ہوں۔ یہ بتائیں کہ وہ کون سی شرطیں ہیں جن کے ذریعے مغرب کا آخری کنارہ معلوم کریں گے؟ جب تک کہ اندھیرا نہیں کھایا جاتا، یعنی سب سے پہلے پڑھنا۔ اور اگر شام کی شفق غائب بھی نہ ہو اور صبح کی شفق ظاہر ہو جائے اور بیچ میں فاصلہ نہ آئے تو کس وقت مغرب کا وقت ختم کریں گے اور کس وقت عشاء کا شروع کریں گے؟ آپ کو اختیار ہے کوئی؟ پھر زیادہ شروع ہو گیا، یہی میں بتا رہا ہوں۔ جہاں واضح شرائط میں سے کوئی پوری نہ ہو وہاں اندازے کا اختیار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں، دجال کے زمانے میں 6 مہینے کا دن، 6 مہینے کی رات بھی ہوگی۔ تو صحابہ کو نہیں سمجھ آ سکتی تھی کیا مطلب ہے۔ کسی کو یہی پتا تھا کہ خدا شمالی اور خدا جنوبی دریافت ہو جائیں گے اور پتہ لگے گا کہ لمبے دن ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر کیا 6 مہینے میں 5 ہی نمازیں پڑھیں گے؟ وہ بھی اگر دن رات پورے ہوں گے تو آپ نے فرمایا نہیں، عام دنوں کا اندازہ کر کے تم ایک دن کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کے اندر پوری 5 نمازیں پڑھا کرو، اور 6 مہینوں میں جتنے دن بنتے ہیں اتنی 5 نمازیں، اتنی بار 5 نمازیں۔ اس لیے اس سے ہمیشہ کا مسئلہ حل کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر نے خاص طور پر وہ سوال کروایا تھا تاکہ آنے والے یہ نہ کہیں کہ اسلام نامکمل ہے، اس زمانے میں ایسی چیزیں دریافت ہوئی جن کے اندر روشنی نہیں کریں، سمجھے؟ اس لیے ہر وہ جگہ جہاں شرائط واضح نہ ہوں اور انسان کوئی اختیار نہ رہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے، دوسرا اگر آپ مغرب کے وقت میں دخل نہ دیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھا پھر عشاء بھی نہ بولیں کیونکہ عشاء کا وقت آئے گی، رات نہیں آئی، اور تہجد بھی نہ پڑھو کیونکہ درمیان میں کوئی وقت اور اندھیرے کا نہیں آیا، روزے نہ رکھو کیونکہ روزے کی مطلب شرط ہے کہ کیا دھاگا سفید آگے الگ ہو جائے گا، کیا دھاگا موجود ہی نہ ہو وہ الگ کیا کریں گے؟ تو صاف ثابت ہوا کہ ان خطوں میں جہاں یہ ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں وہاں اس عرصے میں جب تک یہ مسئلہ ہے عمل دخل کا حق مل جاتا ہے، لیکن انفرادی طور پر بھی کرنا چاہیے، جماعتی طور پر کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے ان کے متعلق پوری تحقیق کروا کے سال میں کون سے حصے ناروے میں اب نارمل حصے ہیں اور کس لحاظ سے ہیں اس کی ساری تحقیق مکمل کروا دی، یہاں بھجوائی ہوئی ہے۔ فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے وغیرہ مرضی، مگر ٹیکنیکلی شاید علم آدمیوں سے تحقیق کروا کے ڈیٹا نکالا ہوا ہے کہ فلاں مہینے سے لے کے فلاں مہینے تک یا رات کی شفق غائب ہو جائے گی، اندھیرا غائب ہو جائے گا، فلاں مہینوں سے فلاں مہینے تک یہ پرابلم ہوگی، سارا اس کے اندر موجود ہے ڈیٹا۔ جتنا نارتھ میں جائیں اتنا عرصہ بڑھتا جاتا ہے۔ ظہور مہدی آخر